بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈرامہ آرطغرل الغازی میں دکھائے جانے والے آرتک بیگ کون تھے اور آپ کا کائی قبیلے سے کیا تعلق تھا، اور کیا آپ کبھی آرطغرل الغازی سے ملے بھی تھے؟ تاریخ اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ ناظرین، جہاں ڈرامہ سیریل آرطغرل الغازی نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا اور بڑے بڑے ریکارڈ توڑ دیے، وہی اس ڈرامے میں ترک ہدایت کار نے کئی عظیم جنگجوؤں کو اس ڈرامے کا حصہ بنا کر خراج تحسین بھی پیش کیا۔ اگر آپ لوگوں نے ڈرامہ آرطغرل الغازی دیکھا ہے تو یقیناً آپ آرتک بیگ کو جانتے ہی ہوں گے۔ آرطغرل الغازی کے قریبی ساتھی اور کائی قبیلے کے جنگجوؤں کی مرہم پٹی کرتے ہوئے ایک نہایت ہی سنجیدہ کردار ادا کرنے والے آرتک بیگ کون تھے اور تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے، یہی آج کا ہمارا موضوع ہوگا۔ ناظرین، آرتک بیگ جن کو ایک بڑے اہم کردار کے طور پر دکھایا گیا ہے، آرطغرل الغازی نے اپنی غیر موجودگی میں ان کو اپنا نائب بھی مقرر کر رکھا تھا، اور کائی قبیلہ نہ صرف ان کی عزت کرتا بلکہ کسی بھی بڑے سے بڑے فیصلے کے دوران ان کی رائے کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی۔ لیکن یہ سب تو صرف ڈرامے کے اندر ہی دکھایا گیا ہے۔ آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ آرتک بیگ تو آرطغرل الغازی کے دور سے بہت پہلے ہی گزر چکے تھے، اور ان کا آرطغرل الغازی اور ان کے قبیلے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ڈرامے میں آرتک بیگ کو ایک طبیب کے طور پر پیش کیا گیا ہے، مگر تاریخ آپ کو ایک بہادر ترک جنگجو کے طور پر جانتی ہے۔ تاریخ نے آپ کو ابن ایکسو کے نام سے پکارا ہے۔ آرتک بیگ کا پورا نام ظہیر الدولہ آرتک تھا۔ ناظرین، آرتک بیگ 1100 عیسوی میں ایک عظیم سلجوق سلطنت کے کمانڈر تھے۔ وہ 1085 سے 1095 تک یروشلم کے گورنر بھی رہے۔ آرتک بیگ 1010 عیسوی میں منسکیرٹ کی لڑائی میں عظیم سلجوق سلطنت کی فوج کے کمانڈر تھے۔ جنگ کے بعد انہوں نے سلجوق سلطنت کی جانب سے اناطولیہ کی فتح میں بھی حصہ لیا۔ آرتک بیگ نے 1074 عیسوی میں وادی یلرامک پر قبضہ کر لیا اور بغاوت کو ختم کر کے 1077 میں یہ وادی سلطان کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے بعد 1086 عیسوی میں آرتک بیگ روم کے سلجوقی سلطان سلیمان ابن التماس اور توتوش کے درمیان ہونے والی جنگ میں نہایت بہادری سے لڑے اور توتوش کی فتح میں مددگار ثابت ہوئے۔ ناظرین، آرتک بیگ نے اپنی زندگی میں بہت سی جنگوں میں حصہ لیا اور کئی عظیم فتوحات بھی حاصل کیں۔ توتوش نے 1091 عیسوی میں آرتک بیگ کو القدس یعنی یروشلم کا گورنر بنا دیا، اور یوں وہ اپنی موت تک اسی مبارک سرزمین کے حاکم رہے۔ آرتک بیگ کے بارے میں مشہور ہے کہ گورنری کے دوران ان کا زیادہ تر وقت مسجد اقصی میں ہی گزرا کرتا تھا۔ آرتک بیگ کو یروشلم میں ہی دفن کیا گیا اور ان کا مقبرہ آج بھی وہیں پر موجود ہے۔ ناظرین، آرطغرل الغازی ڈرامے میں آرتک بیگ کا کردار شامل کر کے ترکوں نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ یہ قوم نہ تو اپنے اسلاف کو بھولتی ہے اور نہ ہی ان کے کارناموں کو۔ آرطغرل الغازی میں آرتک بیگ کا کردار ادا کرنے والے اداکار آج اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ان کی ایکٹنگ نے اس سارے ڈرامے میں ایک الگ ہی جان ڈال دی اور ان کا کردار اس ڈرامے میں ایک خاص اہمیت رکھتا تھا۔